بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل نصرت فرام ہیوسٹن میں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور دیکھیں، سوشل میڈیا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، یہاں سے آپ اپنی جو ہے رائے دے سکتے ہیں، اور اس رائے سے ایگری یا ڈس ایگری ہونے کا ہر کسی کو حق حاصل ہے۔ تو ابھی میں کچھ دنوں سے یہ جو یوٹیوب کے اوپر مختلف ویڈیو دیکھ رہا تھا کراچی کے ویدر کے حوالے سے، تو بڑا افسوس ہوا جو اتنی بارشیں ہوئی ہیں ابھی کراچی میں، اور جس طریقے سے لوگوں کا جانی مالی نقصان ہوا، لوگوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، روڈوں کے اوپر وہ ذلیل و خوار ہوئے، پورے رات اور دن انہیں پورے دن روڈوں پہ گزارنا پڑا۔ بڑا افسوس ہوا، کیونکہ بیسکلی میرا تعلق کراچی سے ہے، تو دل جو ہے خون کے آنسو ہوتا ہے جب اپنے شہر قائد کو اس طرح کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس سچویشن پہ پہنچ گیا ہے ہمارا شہر، جو کہ پورے ملک کو رن کر رہا ہے، 60% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، پورے ملک کو رن کرتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے شہر کا یہ حال ہوا ہے۔ تو بہرحال حکمرانوں سے تو آپ کوئی توقع نہیں کر سکتے، حکمرانوں سے کوئسچن کرنا تو میرے خیال سے بے وقوفی ہے، کیونکہ آپ کے اوپر جو حکمراں مسلط ہوئے ہیں، میں اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ گورنمنٹ آف سندھ، ان کے متعلق صرف یہی کہوں گا کہ ان سے آپ بالکل امید مت لگائیں، کیونکہ جو لوگ اپنے حلقوں سے منتخب ہو کے آئے، انہوں نے اپنے حلقوں میں کدو کوئی کام نہیں کرا۔ جب وہ اپنے حلقوں کی اپنی عوام سے مخلص نہیں ہے، تو کہ آپ سے کیا ہوں گے یہ؟ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی کچھ بھلائی سوچیں گے یا آپ سے مخلص ہوں گے، تو میرے خیال سے آپ جو احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، تو ان سے توقع کرنا تو میرے خیال سے بیکار ہے۔ انٹیریئر سندھ کا حال دیکھیں، بس سے بدتر ہو گیا ہے، تو بہرحال ان سے توقع کرنا بیکار ہے۔ ہمیں صرف اپنا خود محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، دیکھیں کچھ باتیں کڑوا سچ ہوتی ہیں، ان کو ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو بہت افسوس ہوتا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی ہمارے اندر وہ تمام برائی موجود ہے۔ یہ جو اتنی بارشیں ہوئی ہیں، اس کو ہم اللہ کی رحمت بولیں گے یا اللہ کا عذاب بولیں گے؟ یہ تو ہمیں خود اندازہ لگانا ہے کہ بھائی یہ جو ہم کس لیول پہ اس وقت پہنچ چکے ہیں، ہمارا جو ہے وہ کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ پاکستان میں اگر دیکھیں، ہر برائی موجود ہے، ہر کراچی میں ہر وہ کام ہو رہا ہے، ہر وہ گناہ کا کام ہو رہا ہے جس ایک گناہ کے اوپر اگر آپ تاریخ پڑھیں، پوری قوموں کو اللہ رب العزت نے تباہ کر دیا، ایک گناہ کے اوپر پوری قوموں کو تباہ کر دیا۔ ہمارے اندر ہر وہ گناہ کا کام ہو رہا ہے، اور پھر بھی اللہ کا کرم ہے، اس اللہ رب العزت کا رحم ہے، اللہ رب العزت نے ابھی تک پاکستان کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ بہت افسوس ہوا سن کے کہ بھائی لوگوں کو گدھوں کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، دودھ کی کوانٹٹی بڑھانے کے لیے اس میں صرف ملایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کون سے فارمولے اپلائی کیے جا رہے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے۔ پھر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آئے گی، ہم انسانیت کے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم ہر سال حج کرتے ہیں، انالائز کریں، ہر سال حج تو کرتے ہیں، ہر سال عمرے بھی کر رہے ہیں، لاکھوں عازمین جو ہیں پاکستان سے ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچیں جو آپ حج پہ جا رہے ہیں، کیا آپ نے حقوق العباد کا اکاؤنٹ اپنا کلیئر کرا ہوا ہے؟ کیا آپ جو حج یا عمرے پہ جا رہے ہیں، جو آپ کا ذرائع آمدنی ہے، کیا وہ لیگل ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، تبھی تو پھر اللہ کی طرف سے عذابات اس لیے تو آتے ہیں کہ ہمارے اندر ہر گناہ موجود ہے۔ پاکستان میں آپ کو بس بتاؤں کہ میں بتاؤں کہ مجھے ایک حب وطنی کا کیڑا کاٹا تھا کہ چلو پاکستان چلتے ہیں، اپنا ملک ہے، کراچی میں سیٹل ہو جائیں گے، اپنی بیگم سے ڈسکس کرا، ان کو اعتماد میں لیا۔ آج سے 3-4 سال پہلے ہم نے سب کچھ وائنڈ اپ کر کے اچھا خاصا یو ایس اے کی سیٹل لائف کو چھاڑ کے حب وطنی کا جو کیڑا تھا نا، اس کے چکر میں پاکستان چلے گا۔ جب پاکستان پہنچے ہیں، کراچی میں پہنچے، تو پتہ چلا کہ بھائی اسلام امریکہ میں زیادہ اچھا ہے۔ ہمارا مین ریزن ہی یہ تھا کہ یار پاکستان میں جائیں گے، ایک اسلامی ماحول بچوں کو ملے گا، لیکن جب وہاں پہنچے، وہاں کا ماحول دیکھا، تو ہم نے سوچا کہ بھائی ہم نے غلطی کر لی۔ اور کیونکہ جب آپ باہر ملکوں میں رہتے ہیں نا، اسپیشلی یورپین کنٹریز، امریکہ یا کینیڈا میں، تو آپ کے سوچنے سمجھنے کی ایبلٹی چینج ہو جاتی ہے۔ آپ جو ہیں پھر لوگوں پہ اعتماد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جھوٹ بولا نہیں جاتا، دھوکہ دہی یہاں پہ نہیں ہے، صبر یہاں پہ موجود ہے، حقوق العباد یہاں پہ ادا کیے جا رہے ہیں۔ اگر روڈ پہ کتا بھی جا رہا ہوگا، اس کے لیے، کتے کو تو چھوڑیں، کتے کا تو بہت خیال کرتے ہیں، اگر کوئی جیسے کبھی ڈک ہوتی ہے، وہ جاری ہوتی ہے، تو ساری گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، انسانیت ہے۔
ہمارے اندر وہ انسانیت نہیں ہے. یہ بہت افسوس ہوا دیکھ کے کراچی میں جو بھی ہوا ہے، جس طرح لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. میرا اپنا تعلق ناظم آباد سے ہے، ہمیں ایک محبت ہے، یہ کہتے ہیں بچپن کی یادیں وابستہ ہیں ہمیں ناظم آباد سے. جو لوگ کراچی سے واقف ہوں گے، آئی ڈونٹ نو، تو پاکستان سے جو واقف ہیں ناظم آباد کا پتہ ہے، جو کراچی میں رہتے ہیں پتہ ہے ناظم آباد ایک بہت اچھا علاقہ ہے. تو یہاں پہ ہیوسٹن میں الحمدللہ کافی بڑی تعداد میں یہاں پہ جب ہم پاکستانیوں سے ملتے ہیں، ان سے ہم ڈسکشن کرتے ہیں، تو وہ کراچی سے ہوتے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے، پتہ ہے ناظم آباد سے ان کا تعلق ہے، کوئی گول مارکیٹ کا ہے، کوئی 5C کا ہے، ہر ڈفرینٹ ایریاز سے ہوتے ہیں. تو بڑا افسوس ہوا دیکھ کے کہ کراچی کا یہ حال ہوا. تو بھائی سب سے پہلے تو ہم، جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے. میں جب آپ کو بتا رہا تھا، میں پاکستان پہنچا اپنی انویسٹمنٹ لے کے، جو ایک محب وطنی کا کیڑا تھا، چلو پاکستان میں سیٹل ہو جاتے ہیں. جب بھائی وہاں پہنچے، ہم نے اپنی انویسٹمنٹ بحریہ ٹاؤن میں کری. افسوس کی بات ہے کہ دھوکہ اور چیٹنگ کے ذریعے ہمیں بہت بڑا مالی نقصان ہوا ہے. میں بتاؤں گا نہیں کس نمبر کا نقصان ہوا، لیکن بہت بڑا مالی نقصان کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. اس کے علاوہ ہمیں ہزیمت کا بھی سامنا کرنا پڑا. وہاں پہ جو ہے ایک اچھا خاصا سیٹل لائف چھوڑ کے گئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمیں جھوٹ بولا گیا، اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کے جھوٹ بولا گیا، اور ہم نے اعتماد کر، ہم نے کہا چلو یار اللہ اور رسول کا نام لے رہا ہے تو صحیح ہوگا، ہم نے اس پہ اعتماد کر، اس کی وجہ سے ہمیں کافی مالی نقصان ہوا. یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم اگر آپ کے کسی باس کے نام کے اوپر آپ کسی سے 1000 روپیہ لے کے چلے جائیں، کل کو باس کو پتہ چل گیا کہ یار یہ بندہ میرے نام پہ 1000 روپے لے کے چلا گیا اور مجھے بدنام کر رہا ہے، تو باس آپ کی کلاس لے لے گا ٹھیک ٹھاک قسم کی. کیوں؟ کیونکہ وہ فزیکل موجود ہے، وہ آپ ڈریں گے. لیکن کیونکہ آپ کو جو کہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ کا نام، ابھی ہمیں کوئی آفت نہیں آ رہی، کوئی عذاب نہیں آ رہا، تو ہم جو ہے ہر غلط کام کا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول دیتے ہیں، اللہ کے رسول کا نام لے کے جھوٹ بول لیتے ہیں، اور جو ہے قرآن کے اوپر ایسے قرآن کے اوپر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے. مطلب ہم جو ہیں اپنے برائی کے کاموں میں اللہ اور اس کے رسول کا نام کو لے کے آ جاتے ہیں، اور پھر آپ توقع کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر آپ ایسے حج بھی کریں، عمرے بھی کریں. تو یہ سب چیزیں نوٹ کریں کہ ہم کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں. اب ہم نے تو اعتماد کرا کیونکہ ہم یہاں سے گئے تھے، تو ہم نے تو سوچا کہ چلو صحیح ہے، ہمارے دل میں تو اللہ رب العزت کا خوف ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. بہرحال پھر اس کے بعد جو ہے بہت افسوس ہوتا ہے یہ سن کے، دیکھ کے. تو بھائی سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ کلیئر کریں، اللہ رب العزت سے معافی کا مانگیں. اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، ہر کسی سے گناہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کوئی گناہ سے پاک نہیں ہے. صرف اللہ کے جو فرشتے نبی ہیں وہ گناہوں سے پاک ہیں، باقی سب سے گناہ ہوتا ہے. تو آپ سب سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، جو زندگی میں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ رب العزت سے معافی مانگیں. اور کیونکہ دیکھیں یہ جو آج تک پاکستان سروائیو کر رہا ہے یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، کیونکہ کوئی ایسا گناہ نہیں بچا جو پاکستان میں نہیں ہوتا. ہر وہ گناہ جس کے اوپر پوری قومیں تباہ ہو گئی، وہ گناہ پاکستان میں کھلے عام اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہو رہا ہے. یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ میری امت کو ویسے تباہ نہیں کیجیے گا جیسے پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جھٹکے میں تباہ کر دیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے کیونکہ ہمارے اعمالوں کا صلہ ہے. ہماری جو حرکات ایسی ہیں، اسپیشلی پاکستان میں جو حرکات ہو رہی ہیں، ابھی بنیر میں دیکھیں کتنا بڑا عذاب آیا ہے، اور اب کراچی میں اتنا بڑا جو ہوا ہے. بہرحال سب جو ہیں اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اپنی غلطیوں کے اوپر اور اللہ سے توبہ کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت معاف کریں گے، معاملات کو دوبارہ سیٹل ہو جائیں گے. میں ان تمام لوگوں سے جن کا اس بنیر میں اور کراچی میں جو بارشوں میں جانی مالی نقصان ہوا ہے، میں ان کے دکھ میں درد میں برابر کا شریک ہوں. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، اللہ رب العزت آپ کے مسائل حل فرمائیں، اور کوشش کریں اپنے حقوق العباد کے اکاؤنٹ کو کلیئر کر لیں. اچھا، اب دوسری بات میں یہ کہوں گا کراچی کے نوجوانوں سے، کیونکہ کراچی کا نوجوان اگر یہ سوچ رہا ہے کہ وہ سرکاری نوکری ملے گی اسے، تو بھائی بھول گیا. میں جیسے بولا تھا نا، احمقوں کی جنت میں رہتا ہے اور اپنا جو ہے خود ہی واٹ لگا رہا ہے وہ وہاں بیٹھ کے. تو بھائی دنیا کو ایکسپلور کریں، دنیا اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت بنائی ہے. باہر نکلیں گے آپ کا ویژن چینج ہوگا. اور آپ کو پھر بتا دوں جو بیسٹ ایج ہے کہ آپ پاکستان سے نکل کے اپنا
فیوچر سیٹ کر سکتے ہیں وہ 25 سے 40 سال کے درمیان ہے بس. اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا, پھر بہت مشکل ہوگا نئی جگہ جا کے سیٹل ہونا. تو اسی لیے کوشش کریں آپ جو ہیں اکارڈنگ ٹو یور ایبلٹی مارکیٹ کو ریسرچ کریں, اسٹوڈنٹ کو ریسرچ کریں, اگر اسٹوڈنٹ ویزے کو کرائٹیریے کو ریسرچ کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں آنا مشکل ہے, کینیڈا میں مشکل ہے, تو آپ اسکینڈینیوین کنٹریز میں جا سکتے ہیں, اس میں جا کے ریسرچ کریں. بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں. جرمنی نے تھوڑا سا ویزا آسانی پیدا کی ہے, تو آپ تھوڑی ریسرچ کریں, اس کے اوپر دیکھیں کہ آپ جو ہیں کہاں جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں. اپنی ایبلٹی کے حساب سے جائیں, کوشش کریں لیگل طریقے سے جائیں, اسٹوڈنٹ ویزا لے کے جائیں. اور اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پاکستان میں اپنا فیوچر سیکیور نظر نہیں آ رہا ہے, اسپیشلی کراچی کا نوجوان اگر یہ سمجھتا ہے کہ انہیں فیوچر یہاں پہ کوئی سیکیور نہیں ہے, تو کوشش کریں گے تو پھر آگے آپ نکل سکتے ہیں. اگر آج آپ کوشش کریں گے, لازمی نہیں ہے کہ آج آپ کوشش کریں گے کل آپ اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہوں گے جس کا آپ نے سوچا ہے, نہیں, ٹائم لگے گا. تھوڑا آپ اپنا مارکیٹ ریسرچ کریں. اور دوسرا, اگر آپ کو کوئی باہر کوئی ایسی شادی کی آفر کوئی آتی ہے جو باہر سیٹل ہے, وہاں پہ آپ موو کر جائیں. کوئی ایسی بگ ڈیل نہیں ہے, اللہ رب العزت نے پوری دنیا بنائی ہے, آپ کو بھی حق حاصل ہے. اور ابھی بہت مجھے خوشی ہوئی یہ سن کے کہ الحمدللہ ہمارے اورنگی ٹاؤن کی ایک لڑکی ہارورڈ میں انہوں نے ایڈمیشن لے لیا. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بڑی خوشی ہوئی. اور جب وہ لے سکتے ہو تو آپ لوگ کیوں نہیں لے سکتے؟ آپ لوگ بھی اسٹیپ اپ کریں اور یونیورسٹیز کو ایکسپلور کریں, اپنی ایبلٹی کے حساب سے اپنی مارکیٹ کو سرچ کریں. اور ایشیا میں بھی بہت اچھی مارکیٹ ہے, یورپ کی مارکیٹ ہے, امریکہ کینیڈا کی مارکیٹ ہے. اللہ رب العزت نے بہت بڑی دنیا بنائی ہے, اس کو ایکسپلور کریں, مارکیٹ کو ریسرچ کریں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایسے فائنینسز نہیں ہیں کہ ہم جو ہیں پاکستان سے باہر جا سکیں, تو بھائی میں آپ کو ایک اور آپشن دے سکتا ہوں. آپ کوشش کر کے اسلام آباد میں سیٹل ہو جائیں. آج سے سالوں پہلے لوگ بھی تو کراچی میں آ کے کام کرتے, جب کراچی فائنینشلی طور پہ بہت اسٹرانگ تھا, ایک بہت اچھا لائف اسٹائل کراچی کا تھا. آتے تھے لوگ پورے پاکستان سے کراچی میں. وہ تو اب بھی لوگ آ رہے ہیں, پہلے کتنے آتے, پہلے پڑھے لکھے لوگ بھی آتے تھے. تو بھائی میری یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں باہر نکلیں. باہر نکلیں گے, آپ کا ویژن جو ہے نا آپ کا کلیئر ہوگا, آپ کو سوچنے سمجھنے کی ایبلٹی بڑھے گی. کیونکہ وہاں پڑے رہیں گے پاکستان, مطلب میں ایسا تو نہیں بولوں گا پڑے رہیں گے, ورڈ معذرت کے ساتھ غلط یوز ہو گیا, وہیں پر ہی رہیں گے تو آپ کو انہی چکروں میں پڑے رہیں گے کہ کبھی وہ گدھے کا گوشت مل رہا ہوگا, کبھی وہ جو ہے کتے کا گوشت مل رہا ہوگا, کبھی جو دودھ مل رہا ہے اس میں جو ہے وہ روئی بھری ہے, صرف ہے کہ صرف ہے, واٹ ایور جو بھی ہوگا. بہرحال تو میرا آپ سے کوئی یہ مشورہ ہوگا کہ بھائی کوشش کریں. ایک ایج ہوتی ہے, اس کے بعد پھر یہ آسان نہیں ہے. میرے اپنی جو ہم عمر دوست یار ہیں, ان کو پہلے موقع ملے تھے بہت کہ مڈل ایسٹ میں سیٹل ہو جائیں, وہ نہیں ہوئے, انہوں نے موقع گنوا دیے. اب وہ 45 سال کے ہو چکے ہیں, تو اب وہ ٹائم نہیں ہوتا, ایزی نہیں ہوتا اس ایج میں آپ کہیں باہر سیٹل ہوں. تو میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ اسٹارٹ کریں, ورکنگ کریں, ریسرچ کریں, اور اس کے بعد جہاں موقع ملتا ہے, مڈل ایسٹ میں موقع ملتا ہے مڈل ایسٹ میں موو کر جائیں, یورپین کنٹریز میں موقع ملتا ہے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, امریکہ, کینیڈا, جہاں آپ کو موقع ملتا ہے جائز طریقے سے, لیگل طریقے سے آپ وہاں پہ جائیں اور اپنا فیوچر بنائیں, اپنا کریئر بنائیں, اور ایک اچھی لائف انجوائے کریں. کیونکہ اللہ رب العزت نے زندگی ایک دفعہ دی ہے, اس کو انجوائے کریں. اور اکارڈنگ ٹو شریعہ, جو شریعت کے اصول ہیں, جو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی باؤنڈریز ہیں, ان کے مطابق زندگی گزاریں. دنیا میں جہاں بھی رہیں خوش رہیں. اور اگر آپ کو میرا یہ جو دیکھیں, میرا آپ کو کوئی لیکچر دینے کا مقصد نہیں ہے. میں خود بھائی ہے کوئی بڑے بڑے لوگ پڑھے ہیں, بڑے بڑے عالم پڑھے ہیں, میں تو نیل بڑا سناٹا ہوں بھائی. جو میں نے محسوس کرا کراچی کا ہم درد رکھتے ہیں, کیونکہ کراچی سے ہم بلانگ کرتے ہیں, تو بہت افسوس ہوا. تو میں نے بھائی سوچا کہ چلیں آپ لوگوں سے میں ڈسکس کرتا ہوں, اظہار کرتا ہوں. جس طرح میں نے کراچی کی عوام کو بارش میں روڈوں پہ رولتے ہوئے دیکھا, بہت افسوس ہوا. تو بہرحال میں نے اپنے جذبات آپ سے ڈسکس کرنا. اگر کسی کو میرے کسی بھی الفاظ سے کوئی مطلب دل آزاری ہوئی ہو تو میں تہ دل سے معافی مانگتا ہوں. آپ جو ہیں مجھے معاف کر دیجیے گا. اگر کسی کو کوئی میری فیلنگز, میری مطلب جذبات سے کوئی ہرٹ ہوا ہو تو آئی ایم ایکسٹریملی سوری اباؤٹ اٹ. اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. آپ کی مجھے مدد چاہیے ہر قدم پہ. میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے, تھمز اپ کا جو اس کو آپ تھمز اپ کیجیے, اور میرے چینل کو آگے فارورڈ کیجیے. اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مطلب ڈسکرپشن میں آپ جو ہیں مجھے کمنٹس دے کے بتا سکتے ہیں. اگر کسی کو ہیلپ چاہیے ہو, یا الحمدللہ مجھے امریکن مارکیٹ کا کافی آئیڈیا ہے اسٹوڈنٹ کے سلسلے میں, اور کوئی تھوڑا آپ لوگ بھی ریسرچ کریں. دیکھیں
کبھی بھی کوئی دوسرا آپ کو اتنا نہیں پتا، آپ جو خود ریسرچ کریں گے وہ سب سے جو ریلیونٹ ریسرچ ہوگی اس کے اوپر آپ ریسرچ کریں اور پھر ایکسپلور کریں. اور امید ہے آپ کو میرا ویلاگ جو ہے پسند آیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم.